تیل کی قیمتیں ہیں اس کا بڑا امپیکٹ عام عوام کے اوپر آیا، اور میرے خیال سے سب سے زیادہ میرے خیال پاکستان کے اندر جو قیمتیں بڑھی ہیں، پاکستان شاید ٹاپ کنٹریز میں سے پہلے 2 میں سے جتنی بڑی ہے، اور اس میں لیوی کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر کہ وہ جو ایک اشرافیہ کی جو وہ ہیں لگژریز، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی مراحت، ان کے اوپر کوئی قدر نہیں. اس سے جو ایک انریسٹ ایک عام عوام میں جو پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے اور اس کا امپیکٹ اس کی تمام نظام زندگی پہ پڑ رہا ہے، تو ریاست کو اب بس سارا آؤٹ ورڈ ہی دیکھنا ہے، یا کوئی انورڈ بھی ان کی کوئی توجہ ہونی چاہیے یا ہوگی کہ ہم اس میں تھوڑا سا اسپیسیفک کر دیتا ہوں خالد صاحب کہ دیکھیں اس میں یہ جو پوری ظاہر دنیا کی معیشت ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر پیٹرول پرائسز سیم وہی ہیں جو فروری میں تھی، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے. پاکستان میں 2000 میرے خیال میں 257-58 روپے تھا اور اب 400 روپے ہو گیا ہے. اس دوران لیویز بڑھ گئی ہیں، اور وہ ہوا یہ کہ بجائے انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، یہ ٹیکس کو مینج کر سکتے تھے، بلکہ انہوں نے مزید بڑھا دیا ہے. وہ جو ٹیکس کا سارا ڈیفیسٹ تھا، جو ٹیکس یہ بڑے بڑے صنعت کاروں سے کلیکٹ نہیں کر سکے تھے، وہ اس کو بھی عوام کو منتقل کر دیا گیا. سر جی، امریکہ میں بھی نہیں بڑھی ہیں، امریکہ میں بڑی ہیں، لیکن امریکہ میں کچھ اور وجوہات ہیں. تو ہم دیکھیں اب ہم اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ اب ہم انڈیا سے اوپر اٹھ گئے ہیں، اب ہم نے امریکہ سے مقابلہ کرنا ہے. اگر وہاں بڑی ہیں تو یہاں بھی بڑھنی چاہیے. ایک تو خیر دیکھیں اصل مسئلہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے تھے، جن لوگوں سے کلیکٹ کرنا چاہیے، وہ جو IMF کی ڈیمانڈ تھی، وہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو ادھر ادھر سے ہی کر کے پورا کیا گیا تھا. اب وہ ٹیکس لگانے کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی عوام کے اوپر، وہ کمی پوری کرنے کے لیے، اس کی تلافی کرنے کے لیے رکاوٹ یہ تھی جی بدنامی آئے گی، یہ ہوگا. تو بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا، جنگ کا بہانہ بنا، تو وہ اپنا جو ہے نا سارا سکور سیٹل کر دیا، وہ مطلب اپنی جو ہے نا نقصان پورا کر لیا، اس بہانے سے کر لیا. ایک تو یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، مطلب 2-3 سال پہلے تو وہ بات تھی ہے وہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ وہ ساری باتیں چل رہی. تو ہے تو نازک دور میں ہی ہماری معیشت، ملک بھی اور معیشت بھی، وہ تو 70 سال سے ہمیشہ سے. اب یہ ہوا کہ جی جب یہ چیز ہو گئی نا تو یہ ایک بہانہ مل گیا، یہ کر لیا. اصل میں اس میں تکلیف دہ چیز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. ویسے بھی جنگ اور بڑھتی تو انڈیا کو بھی کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کو بھی کرنا پڑتا. یعنی اس صورتحال میں یعنی اس کی سپلائی جاری رہنا بڑی بات ہوتی ہے، قیمت اہم نہ ہوتی، وہ بڑی بات ہوتی ہے. جنگوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں ایرانی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ تو لوگ پھر ہضم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سارا نزلہ جو ہے نا یہ گرایا گیا عوام کے اوپر. آپ نے کتنا کٹ لگایا، جو لوگ مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان کے مفت استعمال کے اوپر کتنی کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ان کی تنخواہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو، کیونکہ وہ بھی تو ایک لگزوریس پیکج ہے نا جو ان کو دیا گیا ہے. کوئی جو ہماری ریاستی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ جو عیاشیاں ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، جو دکھلاوے کے لیے ان میں کیا کمی کی گئی ہے؟ کوئی پروٹوکول کی گاڑیوں میں کتنی کمی کی گئی ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے، یہ بھی ایک طرف قیمتیں اور دوسری طرف جی موٹر وے پہ 90 کلومیٹر کے 100 کلومیٹر سپیڈ ہوگی، پیٹرول بچانا ہے. ادھر اتنا قطرہ بچا رہے ہیں، ادھر دریا بہائے جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا، جب یہ چیز کسی آدمی کے مشاہدے میں آتی ہے، ایک ہمیشہ حکمرانوں کو ایک غلط فہمی رہتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کے بارے میں رہتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ جو اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں نا، یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایک طویل تجربہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ لوگ کچھ نہیں بولتے، بونگتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے، نعرے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے لیکن عملاً ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ ایک پرسپشن بن جاتی ہے. اسی لیے عوام کی اکثریت سائلنٹ میجورٹی، یعنی وہ لوگ جو بولتے نہیں، اکثریت میں وہ ہوتے ہیں. یہ بولنے والے تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو ان کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہوتا ہے وہ اینالیسس کی جس کی بنیاد پہ حکمران طبقہ جو ہے نا وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جی جب اسے کہا جائے کہ جی روٹی نہیں ملتی تو یہ بھی کہہ گزرتا ہے کہ ڈبل روٹی کھا لو، کیک کھا لیا کرو. ٹھیک ہے نا. اس کی لاجک یہ ہے اصل میں کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں نے آگے سے نہیں بولنا.
اور اس میں جو مس پرسپشن ہے وہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. نہیں بولنا وہ تو ایک ماضی ہے ان کا. پتہ ہے یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی فکر سو گئی ہے, ان کی فکر سو گئی. تو جو دوسری بات ہے نا, یہ نہیں بات کہ انہیں پتہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے, پتہ سب ہوتا ہے. بولنا نا ایک علیحدہ بات ہے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کی, کان ان کے سنتے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہے. یہ سب انہیں معلوم ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی یہ قوت بیانیہ ذرا کمزور ہوتی ہے نا, نہیں بول سکتے, ان کا جو یہ ہوتا ہے نا ایک انٹیوشنل فیلنگ جو ہوتی ہے نا, وہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے. سمجھ وہ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک شدید ترین نفرت, ملک سے بیزاری, ریاست سے لا تعلقی, وہ جسے ہمارے عام محاورے میں خسمانو کھا, وہ پھر اس طرح کے سینڈروم میں چلے جاتے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر انہیں نکال کوئی نہیں سکتا. تو جب عوام کا ریاست سے محبت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور خسمانو کھا والی پوزیشن ہو جاتی ہے, تو جب آپ پر انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, خارجی دباؤ آتا ہے, بلکہ یہ کہنا جب آپ پر خارجی دباؤ آتا ہے تو قوم آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو, وہ تو خسمانو کھا کی پوزیشن پہ چلی گئی. تو یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ریاست کے لیے. آپ پر ایٹم بم گر جائے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا بڑا مسئلہ اس عمل سے پیدا ہوتا ہے. جنہوں نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے, ظاہر ہے یہ ہمارے جو باہر سے درآمد شدہ وہ ہوتے ہیں نا ماہرین معاشیات, وہ یہ پالیسی بناتے ہیں نا. اس کے پیچھے ڈیزائن یہ ہے, اور موسٹلی آپ سیکورٹی کے انتظامات کرو, آپ J-35 لو, آپ J-10 کی اور کھیپ لے کے آؤ, یہ میزائل تجربہ کرو, یہ سب دھرا رہ جائے گا, سب ٹھاٹھ دھرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا درا رہ جائے گا جب قوم کے اندر وہ والی چیز پیدا ہو جائے گی. تو یعنی یہ دوسرا حملہ ہے جو کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر, اور اس بے خبری ہے ان لوگوں کی کہ جو پاکستان کی سیکورٹی پہ مامور ہیں کہ یہ طرز عمل پاکستان کے لیے کتنا بھیانک نتائج پر منتج ہو سکتا ہے, اور خطرناک نتائج جو ہے اس کے نکل سکتے ہیں. وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سر اس یہ نہیں وہ حملہ نہیں, وہ جو پچھلے سال مئی میں حملہ کیا گیا وہ اور طرح کا حملہ تھا. یہ والا حملہ اس سے کہیں گنا زیادہ خطرناک ہے, اور مزید اس لیے بھی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر حملہ ہے. جیسے پرویز مشرف کو نہیں پتا تھا کہ میں جس وار آن ٹیرر میں حصہ دار بن رہا ہوں, پاکستان کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, نہیں پتا تھا نا. اور پھر وہ آج ہم انہیں بھگت رہے ہیں. تو اسی طرح یہ والا جو آج ہو رہا ہے یہ کل بھگتیں گے.